کی فکر کرنے والوں یار کو منا لو، کوئی قبر پہ آئے نہ آئے یار راضی رہے گا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ہوگی۔ ارے کس نے کہا تھا، کس نے سوچا تھا کہ جس حسین کو نہ کفن مل رہا تھا نہ قبر مل رہی تھی ان کی قبر بھی شان سے بنے گی؟ واللہ ہم نے قبروں کو شہروں کے اندر بنتے تو دیکھا ہے، توجہ کرنا، ہم نے قبروں کو شہروں کے اندر بنتے تو دیکھا ہے، لیکن جہاں قبریں ہو وہاں شہر آباد ہوتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا۔ اگر قبروں کے نام پہ کوئی شہر بسا ہے تو وہ دو شہر ہے، ایک کو نجف اشرف کہتے تھے، کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ لیکن کربلا حقائق کا نام ہے، رسومات کا نام نہیں، ایک صداقت کا نام ہے، سچائی کا نام ہے۔ انقلاب کی ایک عظیم پیغام کو کربلا کہتے ہیں، رشتوں کی تجدید وفا کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا غیرت کا نام ہے، کربلا حمیت کا نام ہے، کربلا دین کے نام پر سب کچھ لٹانے کا نام ہے، کربلا حلال و حرام کے امتیاز کا نام ہے، کربلا پردوں کے تحفظ کا نام ہے، کربلا رسول اللہ کی سنتوں کی تجدید کا نام ہے، کربلا اللہ و رسول سے سچی وفا کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا ضمیر فروشی جب ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ اکبر سب کچھ لٹا کر ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا نام کربلا ہے۔ بلکہ یہ کہیں مسلک و مذہب کی عظیم جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کے اندر ایسی ہمہ جہتیت ہے کہ جس اینگل سے آپ کربلا کو دیکھو گے آپ کو کربلا کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آئے گی، لیکن میں صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری قوم کے جوان جو اہل البیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھنا محبت اہل بیت ہمارا سرمایہ ہے، محبت اہل بیت عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر جب تک قوموں کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود رہے گی، یہ تھوڑا بند کر دیں، اس کو سمیٹ لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت اہل بیت جب تک دلوں کے اندر رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں امام حسین رہیں گے میری قوم کا جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ قوموں کی بزدلی مٹتی ہے امام حسین جب دل میں آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر امام اس جری اور اس بہادر شخصیت کا نام ہے کہ 22,000 کا لشکر دیکھ کر بھی میرے امام کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اور امام علی مقام سب کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے محبت اہل بیت لازمی ہے۔ ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں میری قوم کے جوانوں، کوئی عمل کر لو، کیسا عمل کر لو، اللہ اکبر عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں خود بھی عمل پر بہت گفتگو کرتا ہوں، لیکن کوئی عمل کر لو، کسی عمل کے کرنے کے بعد اللہ اکبر ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ولایت کے مقام پر پہنچ جائے اس کے بعد بھی اس کے ایمان کے خاتمے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو صاحب کرامت لوگ تھے مگر جب مرے تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا گیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے یہ۔ اللہ اکبر، آپ کتنا ہی حج کریں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے ہی روزے رکھیں، کوئی عمل کر لیں، لیکن اللہ اکبر ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں مگر اللہ محبت اہل بیت وہ سرمایہ ہے، محبت اہل بیت وہ عظیم دولت ہے کہ جب کوئی بندہ اس محبت کے ساتھ دنیا میں جیتا ہے تو اللہ کے رسول نے ضمانت عطا فرمائی ہے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا، اور صرف ایمان پر نہیں بلکہ اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، وہ بستر پہ بھی مرے تو اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آئے گے تو روح بعد میں نکالی جائے گی، پہلے اس کو جنت کا مژدہ سنایا جائے گا، اور پھر محبت اہل بیت کرنے والے کو اس طریقے سے سجا کر کے جنت میں لے جایا جائے گا
جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں، ایسی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ کہتے ہیں امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اچھے بھی کام کیے اور برے بھی کام کیے۔ جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوستوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ تیمور لنگ، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے اور آقا علیہ السلام نورانی تخت پر جلوگر ہے اور تیمور لنگ بادشاہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جن کو عظمت رسول پتہ ہے وہ جانتے ہیں کروڑوں جنتیں مشتاق ہیں قدم ناز مصطفیٰ کی، اس لیے کہ اگر جنت میں دیکھا جاتا تو بھی تعجب خیز تھا، لیکن قدم مصطفیٰ میں دیکھے جانا جنت سے بڑھ کر ہے۔ وجہ یہ ہے، ارے جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تیمور لنگ کو اللہ رسول اللہ کے قدموں میں، آقا کے قدموں میں، آقا کے قدم کیا ہے، نالین کی شان یہ ہے، استاد زمن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب نالین رسالت کی یہ شان ہے تو قدم رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تیمور لنگ بادشاہ کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر کے اس کے دوستوں نے پوچھا، او دشمن خدا، او دشمن خدا، تو رسول اللہ کے قدموں میں کب سے بیٹھنے لگا اور تو حضور کے قدموں میں کیسے آ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کوئی جواب دیتا، حضور علیہ السلام نے خود جواب دیا، یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس لیے عمل نہیں دیکھا گیا اس کو اس مقام پر پہنچانا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شہید اعظم زندہ باد، اہل بیت مصطفیٰ زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یہ اہل بیت کی محبت کا انعام ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اہل البیت کے طریقے پر چلنے لگتا ہے۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہم اہل البیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر کہیں سے کہیں تک اہل بیت کا کردار نظر نہیں آتا۔ میں صرف 2-3 باتیں پڑھوں گا اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور اپنی بات مکمل سمیٹوں گا، اس لیے کہ یہ وقت دعا کا، تقریر کا نہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے، محبت آپ کی بہت شکریہ، آپ حضرات اتنی دیر تک بیٹھے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے اہل بیت دین بچانے گئے کربلا میں، امام علی مقام میں دین بچایا، اور آج سب سے زیادہ خطرہ اگر دین کو کسی کی ذات سے ہے، جملے اگر تلخ لگے تو معاف کرنا لیکن اس کو سنیں اور غور سے سنیں، آج دین کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافروں سے دین کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے دین کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دین کا نقصان کلمہ پڑھنے والوں کی ذات سے ہو رہا ہے اتنا شاید کلمے کے منکروں سے نہیں ہو رہا ہے۔ دین کا مذاق جتنا کلمہ پڑھنے والا اڑا رہا ہے اتنا شاید ہی کلمے کا منکر دین کا مذاق اڑائے۔ دین کا منکر کلمے کا یا دین کا مذاق اڑائے تو ہم اس کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالتے، میمورنڈم دیتے، سب کرتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے والا خود دین کا مذاق اڑائے تو اس پر احتجاجی ریلیاں کون نکالے، اس پر کون جو ہے وہ احتجاج کرے گا؟ آپ کہیں گے ہم نے کیا کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل البیت کے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے، کتنی دین کی اہمیت ہے، اور ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے، اس کا ہم تقابل کریں،
خود کربلا میں دیکھیں، جس حسین پاک کے نام پہ ہم مچلتے ہیں، جب میری قوم امام کے نام پہ مچلتی ہے تو میرا دل مچلنے لگتا ہے کہ میری قوم میں آج بھی امام کی محبت موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ یہ فطرت میں ہے۔ اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کو فطرت میں رکھ دیا ہے، فطرت میں وضعیت کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات میری قوم کے جوانوں پوچھتا ہوں، امام کو تو دین سے کتنی محبت تھی، مذہب اسلام سے کتنی محبت تھی، شریعت سے کتنی محبت تھی۔ دیکھیے میدان کربلا میں امام کا امتحان ہوا، تلوار چلی، امام کے لیے تلوار کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ امام حسین نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں ذوالفقار جیسی تلوار کی گھنگرش تھی، وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہاں تلوار بالکل ایسے ہی تھی جیسے ہمارے یہاں بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھرانہ بہادر گھرانہ تھا۔ اور امام حسین کے والد تو وہ تھے کہ جن کی ذوالفقار چلی تو اللہ اکبر، صفوں میں دشمنوں کو ایسے کاٹا جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہے۔ آج بھی علی کی تلوار کی کھنکرت سنائی دیتی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل جو امتحان ہو رہا ہے اس کو غور سے سنیں، اس کو دیکھیں۔ امام علی مقام کا امتحان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف جوان بیٹا ہے، امتحان دیکھیں۔ کربلا سننے والوں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود، ایک طرف جوان بیٹا ہے۔ کیسا جوان بیٹا؟ آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا، اور دنیا کے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کا سب کا بیٹا۔ میں چیلنج سے جلدی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں چیلنج سے کر رہا ہوں۔ جاؤ، چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ آج کی تاریخ میں کسی کے گھر میں اتنا خوبصورت بیٹا نہیں ہوگا جتنا خوبصورت بیٹا امام حسین کے گھر میں موجود تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا نانا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ماں اور باپ کے ہم شکل ہوتا ہے۔ امام حسین کا شہزادہ، میرا مرشد شہزادہ علی اکبر تو اپنے نبی محمد رسول اللہ کی تصویر تھے، حضور کے ہم شکل تھے۔ سوچو کتنا خوبصورت شہزادہ ہوگا امام حسین کا، جو رسول اللہ کی تصویر تھے، جو حضور کے ہم شبیہ تھے، جو حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، تھوڑا ٹھہرنا، تھوڑا سوچنا، تھوڑا رکنا۔ میں کوئی رسمی گفتگو کرنے کی بجائے آپ کے ذہن و دماغ کو کچھ کھولنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ کوئی نئی بات نہیں کر پاؤں گا، کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ کربلا میں جو ہوا وہی پیش کرنا ہے۔ لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہو، اگر آپ نے سن لیا تو آپ کا بڑا احسان، غور کر لیا تو مزید احسان، عمل کر لیا تو اس سے بڑھ کر احسان۔ لیکن سنو اے میری قوم کے جوانوں، امام کے نام پر، علی مرتضیٰ کے نام پر، سیدہ کائنات کے نام پر، نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والوں، کربلا ہے، کربلا میں امتحان ہو رہا ہے اہل بیت کا۔ ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، تصویر مصطفیٰ، 18 سال کا کڑیل جوان شہزادہ، میرا مرشد حضرت شہزادہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیں، نمازیں ہیں، داڑھی کا رکھنا ہے، اور شراب کی مخالفت ہے، نشے کی مخالفت ہے، دین کے سسٹم کو بچانا ہے۔ گویا کہ غیبی آواز آتی ہے، حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو مٹنے دو گے؟ اللہ اکبر۔ اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر مٹتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ غیبی آواز تھی، غیبی آواز تھی، امام کا امتحان تھا۔ علی اکبر جیسا بیٹا بچا لیتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر کو مٹانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں میں سے چنتے کس کو ہو؟ تو میرے امام نے فیصلہ کیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا
مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیا۔ اب یہی امتحان ہمارے ساتھ بھی ہے، کربلا آج بھی ہے، حسینی اور یزیدی آج بھی ہے، کربلا میں دونوں کھڑے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ اور علماء موجود ہیں، ایک بات اور کہہ دوں، جتنی تعداد حسینیوں کی کل کربلا میں تھی آج بھی اتنی ہی ہے، بڑی نہیں ہے تعداد، اور یزیدیوں کی جتنی تھی آج بھی یزیدیوں کی تعداد اتنی ہے، گھٹی نہیں ہے۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے نکال لیں، حضرت فرما رہے تھے کہ 200 کروڑ مسلمان بستے ہیں پوری دنیا میں، لیکن میں کہتا ہوں کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ امام حسین بھی پڑھ رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ سب کلمہ پڑھنے والے مگر گروپ دو ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنے ہی ہے جتنے کل حسینی تھے، اور یزیدی بھی اتنے ہی ہے جتنے اس دن یزیدی تھے۔ اب آپ کس کے خیمے میں کھڑے ہیں، یہ فیصلہ آج آپ کو کر کے اٹھنا ہے۔ اگر آج کر کے نہیں اٹھے، آج احساس نہیں لیا، تو کل بہت پچھتاؤ گے کہ ساری زندگی حسینی اپنے آپ کو کہتے رہے مگر تھا میں کردار کے اعتبار سے یزیدی۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کردار کے اعتبار سے یزیدی تھا، اور پچھتاؤ گے اور یزید کے ساتھ اٹھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی کے، وہ انہی میں سے ہے، اور جو جس کے طریق پر چلے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو، نعرے کڑے اور رسومات کا نام حسینیت نہیں، کپڑوں کے کلر کا نام حسینیت نہیں، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت عمل کا نام ہے، حسینیت جود مسلسل کا نام ہے، حسینیت کا رنگ وہ رنگ ہے جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ نظر آتا ہے۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی صرف کروں پر، ناڑوں پر اور کپڑوں پر نظر مت ڈالو، یاد رکھنا اللہ اکبر، حسینیت کا رنگ دل پہ چڑھتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والے کربلا میں یزید کے ساتھ بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے امام حسین کے ساتھ بھی تھے، کربلا کے اندر امتحان ہوا، علی اکبر جیسا شہزادہ لٹا کر امام نے دین بچایا۔ دین بچایا کہ نہیں؟ اور ادھر عمر سعد تھا، عمرو بن سعد، اس کے لیے بھی امتحان تھا، کیا رے کی حکومت لے یا دین لے؟ دیکھو کربلا میں امتحان دونوں کا ہے، حسینیوں کا بھی اور یزیدیوں کا بھی، دونوں کو امتحان۔ اللہ نے دونوں کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھو پہچانو میرا کون ہے۔ امام کا امتحان ہوا، اتنا خوبصورت بیٹا مٹی میں ملا دیا اور دین بچا لیا۔ عمر بن ابن سعد کا امتحان ہوا، رے کی حکومت چاہیے کہ دین چاہیے؟ اس نے کہا دین مٹی میں ملا دوں گا لیکن رے کی حکومت مجھے چاہیے۔ دیکھا آپ نے؟ اب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ ہمارا بھی امتحان ہے، روزانہ ندا آتی ہے، دین بچائے گا کہ مال بچائے گا، دین بچائے گا کہ نیند بچائے گا، دین بچائے گا کہ خواہشات بچائے گا، دین بچائے گا کہ اپنی نفسیات بچائے گا۔ سچ بتانا مسلمانوں، ہزاروں کی تعداد میں ذکر حسین سننے کے لیے آنے والوں، جب روزانہ امتحان ہوتا ہے عمر بن سعد کی طرح ہمارا بھی، ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ کھڑے؟ امام حسین کی طرح ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، بستر پر سوئے ہیں، ایک طرف نماز اللہ کا دین کا ستون ہے، دوسری طرف اپنی نیند ہے۔ بتاؤ جب ندا آتی ہے غیب سے کیا بچائے گا؟ نیند بچائے گا کہ دین بچائے گا؟ بولو۔ اگر فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہوئے ہو، میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں، میں کوئی قاضی شرع نہیں، میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا خادم اور ناصح ہونے کی حیثیت سے آپ کے ضمیر کو ضرور آواز دے سکتا ہوں۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے خود فیصلہ کرو کہ راتوں کو 3 بجے تک جاگ کر اگر فجر کی نماز دھڑلے سے ترک کرتے ہو تو پھر تم کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، جس وقت پیسے کی بات آتی ہے، مال کی بات آتی ہے، تو 200-250 روپے کا مال بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہو۔ بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اپنی قوم کے خلاف قوم کے دشمنوں کی مخبری کرتے ہو، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ 3-3 4-4 بچوں
بچوں کی ولادت کے بعد 3-3 4-4 بچے جب گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کی زندگی کو اجاڑ دیتے ہو، اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہو. مجھے بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر. کھڑے ہو یزید کے ساتھ اور دعویٰ حسینیت کا ہے. نہیں چلے گا. اگر آج بدعملی کا شکار ہو، مسجدوں کو ویران کر دیا ہے اور داڑیاں مٹا کر گٹروں میں پھینکوا رہے ہو، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے میوزک اور موسیقی میں ڈوبے ہوئے ہو، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہو، تو گویا کہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو. اور یاد رکھنا امام حسین اس ہستی کا نام ہے. ان کو رسومات سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ ان کو تو شریعت مصطفیٰ سے محبت ہے. جو رسومات کا صرف عامل ہے وہ کردار کیسا کر رہا ہے تو وہ یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. آج میری قوم کے جوان عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں ابن کثیر کو پڑھ لو، ابن اسیر کو پڑھ لو، خواجہ حسن نظامی کو پڑھ لو، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ لو. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یزید نظر کا اتنا پاپی تھا، اتنا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. اگر یزید نظر کا پاپی تھا، تمہاری نظروں سے محلے کی لڑکیاں محفوظ نہیں، تمہاری نظروں سے بھابیاں محفوظ نہیں، تمہاری نظروں سے سالیاں محفوظ نہیں، تو تم کس کے ساتھ ہو؟ کیا معاذ اللہ وقت کے یزید نہ بن رہے ہیں لوگ اور پھر حسینی کہلائے؟ آئیے، یہ حسینیت نہیں ہے. امام پاک کا حال تو یہ ہے، امام پاک نے کسی نامحرم عورت کو کبھی قصدن دیکھا بھی نہیں. ان کی نگاہوں کی تطہیر یہ تھی، نگاہوں کی پاکیزگی یہ تھی کہ کہنے والا بغیر خوف و تردد کے کہہ گیا کہ اگر پورا دین کسی کی ذات میں دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو دیکھنا. آئیے، ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اور امام علی مقام نے کس طریقے سے گھر کا ماحول بنایا تھا. کربلا میں سب لٹ گیا، سب کٹ گیا. آپ نے سنا، اس کو نہیں دہراتا، صرف اشارے دیتا ہوں تاکہ ذہن کی کڑیاں وہاں تک مل جائے. آپ نے سنا ہوگا کربلا میں سب شہید ہو گئے. ایک بیمار زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا بچے ہوئے، سب شہید ہو گئے. ایک ایک لاش پر ظالموں نے 10 گھوڑوں کو مقرر کیا، کپڑے تک اتار لیے، لاش پہ گھوڑے دوڑائے. امام علی مقام کا وہ سینہ بے کینہ جس کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے تھے، جس کو چومتے تھے، جس کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں. احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حسین صبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. وہ امام علی مقام کی لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے، کپڑے اتار کر اور گلا کاٹ کر سارے شہیدوں کے گلے کاٹ لیے، حتیٰ کہ 6 مہینے کے ننھے سے شہزادے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی گلا کاٹ دیا گیا. بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، خیمے جلا دیے گئے، شہزادیوں کا یہ حال کیا. اور امام زین العابدین کے نیچے چمڑے کا بستر تھا، وہ بھی چھین لیا. شہزادی سکینہ کی کان کی ایسی بالیاں چھینی کہ کان کٹ گیا، خون کی پھواریں نکلی. شہزادی سکینہ نے سوچا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، تو ان یزیدیوں سے کہا میں حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو. تو شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے اور آخری اس پہ کیا کہ بیویوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی، سید زادیوں کی سیدانیوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے انہیں باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا اور بیمار زین العابدین جو کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، ان کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل اس طرح ڈالی گئی کہ گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. گویا کہ اللہ اکبر، امام حسین کے سگے بیٹے اس سید کے گلے میں توق ڈال کر کے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے، کسی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی،
علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، بیماروں کا بھی تو کچھ خیال کیا جاتا ہے، لیکن ظالموں نے کس قدر ظلم کی حد کی خاندان نبوت پر، کہ امام زین العابدین کے گلے میں نوکیلے لوہے کا توق تک ڈالا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی، اور پیروں میں بیڑیاں، اور آپ کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل دے دی گئی۔ جب اٹھنے کی طاقت نہیں تھی نکیل پکڑ کے کھڑے ہوتے تو گر جاتے، اور جب گرتے تو پیٹھ پر درہ مارا جاتا۔ یہ حالت ہے۔ اور جب 11 یا 12 محرم کو لوٹا پیٹا قافلہ سیدانیوں کا کربلا سے رخصت ہوا تو کٹی پٹی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب پاک نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کے کہا، نانا جان، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود نازل کریں، آپ پر درود ہے اور فرشتوں کی۔ نانا جان دیکھیں آپ کا وہ حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے، جس کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جس کے لیے منبر چھوڑ کر آپ نیچے آتے تھے، آپ کا وہ حسین کٹا پٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو کفن دینے والا نہیں، اس کی لاش پر خاک ہے، اس کی لاش پر ہمارے خاک اڑا رہی ہے۔ نانا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ جب آپ نے یہ بات کہی، تاریخ داں لکھتا ہے کہ دوست و دشمن سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کٹے ہوئے اہل البیت کے سر نیزے پہ چڑھا کر کے جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کوفہ میں اعلان کیا گیا، کوفہ والوں، کچھ ایسے لٹیرے تھے، ڈاکو لٹیرے جو راستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کو کاٹ دیا، ان کے کٹے ہوئے سر لے کر آ رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کو بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے۔ ایک میرے چھوٹے سے اندازے کے مطابق جب کوفہ قافلہ پہنچا تو وہ پورا قافلہ کم و بیش 6 یا 7 دن کا بھوکا پیاسا تھا، کیونکہ راستے میں یزیدیوں نے کھانا پانی دیا تو شہزادیوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہم تمہارا کھانا نہیں لیں گے، تمہارا پانی نہیں پیئیں گے۔ انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی۔ اس قافلے میں شہزادی سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی بھی اور آپ سب کی۔ کتنی عمر ہے شہزادی سکینہ کی؟ صرف 7 سال کی عمر ہے۔ 7 سال کی شہزادی کو سیدہ زینب ان کی پھوپھی امی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ بڑوں کے ساتھ بچوں کو اس لیے باندھا گیا تھا تاکہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو بچوں کو پھانسی لگے، اور اگر بچوں کو کا خیال کرتے ہیں تو بڑوں کو جھک کر بیٹھنا پڑے۔ شام ہو گئی تھی، شمر نے کہا رات کے وقت تو کوفہ میں قافلہ لے جانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر رات کو لے جائیں گے تو تماشا نہیں دکھا سکیں گے، دن کا انتظار کرو، دن کے وقت یہ قافلہ جائے گا کوفہ میں تاکہ اہل بیت کا لوگ تماشا دیکھیں۔ اعلان یہ نہیں ہوا کہ اہل بیت کے سر آ رہے ہیں، اعلان ہوا کہ جو لوگ راستے میں لوٹ مار کرتے تھے ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ کوفہ والے اس شوق میں کہ ذرا دیکھیں تو وہ کون ڈاکو لٹیرے جن کے سر آ رہے ہیں، تل رکھنے کو جگہ نہیں، رستے بھر گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی۔ کوفہ کی عورتیں تھی، مولا کائنات نے بڑا وقت وہاں گزارا تھا، تو جب سیدانیوں کو اور سید زادیوں کو قیدی بنا کر کے کوفہ میں لایا گیا تو وہ چھت پر تھی اور شہزادیاں اونٹوں کی پیٹھ پر تھی۔ سیدہ زینب پاک کی جب چادر چھین لی گئی اور خواتین کی چادریں چھین لی گئی تو سیدہ زینب پاک نے شہزادیوں سے کہا کہ کل تک چادر سے ہم اپنا منہ چھپاتے تھے، اب چادر چھین گئی ہے تو اپنے بالوں کو اپنے چہرے پہ ڈال لو اور بالوں سے پردہ کرو، یعنی اب بھی تم پردہ مت چھوڑو، اب بھی تمہیں پردہ کرنا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم شربت بناتے رہیں گے، نیاز دلاتے رہیں گے، امام حسین کی گھر کی خواتین رسول اللہ کی شہزادیاں چادر چھننے پر چہرہ چھپا رہی ہے بالوں سے،
اور ہماری بیٹیاں ولیمے میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تو یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ وہاں چادر چھیننے کے بعد بھی پردہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور یہاں 2,000 اور 22,000 کے دوپٹے خریدے جاتے ہیں۔ دوپٹوں کی خریداری ممبئی، دلی اور کلکتہ تک کی جاتی ہے، لیکن دوپٹوں کا کام کیا ہے؟ گلوں کے اندر مفلر کی شکل میں لٹک گئے دوپٹے، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ خود فیصلہ کرو، اپنے ضمیر کو آواز دو کہ وہاں تو شہزادیہ چہرے پہ بال ڈال کر کے پردہ کر رہی ہے، اور اس سے بڑی بات جب یہ لٹا ہوا قافلہ کر جب وہ کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور ان پہ پھینک رہی تھی، اور وہ کہتی تھی ہمیں کیا کام کہ بچے کس کے اور عورتیں کس کے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قیدیوں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا صدقہ صدقہ صدقہ۔ توجہ کرنا، یہیں پر آپ کو لانا چاہتا تھا اور اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ کریں دھیان سے، جس وقت صدقہ صدقہ کہہ کے کوفہ کی عورتوں نے اہل البیت کی طرف روٹیاں اور کھجوریں پھینکی تو سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ شہزادی دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر دونوں بیٹھی تھی، چہرے پہ بال تھے اور پہچان میں نہیں آتی تھی کون ہے، اور کپڑے بھی سیدہ زینب پاک کے بدن پر پرانے اور گرد آلود تھے۔ جس کا شوہر مدینہ منورہ میں اتنا مالدار تھا، عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ کبھی بھکاری آیا تو اس کو 3-3 ہزار بکریاں تک دے دی تحفے میں۔ اتنے مالدار شوہر کی بیوی، اتنے مالدار باپ کی بیٹی، اتنے عظیم گھرانے کی شہزادی سرکار زینب، جس کا نام رسول اللہ نے رکھا، جس کے کان میں اذان رسول اللہ نے پڑھی، جس کو گھٹی رسول اللہ نے دی، جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا۔ کوفہ میں سب سے پہلے درس قرآن اگر کسی عورت نے دیا ہے تو اس خاتون کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ ایسی مقدس خاتون، آج کوفہ میں حال یہ ہے کہ چادر نہیں ہے، بغیر چادر کی اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور شہزادی سکینہ آپ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ جب روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کی طرف آئے تو شہزادی سکینہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ امام کے گھر میں تربیت کا ماحول ایسا تھا۔ آج اگر ہم 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گرمی کے موسم میں، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم جب افطار کا وقت آتا ہے تو نہ امی کو دیکھتے ہیں، نہ ابا کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے افطار کا اعلان ہوا ہم ٹھنڈے شربت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی پہ توجہ نہیں کرتے۔ 15-16 گھنٹے کی پیاس ہمیں سب کو بلا دیتی ہے افطار کے وقت، مگر وار آل نبی، وار آل رسول، وار امام حسین کی تربیت جب 5-6 یا 7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کے دامن میں آئے تو شہزادی سکینہ نے کھایا نہیں بلکہ اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں نا، پھوپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں نا۔ کیا 7-6-5 دن کی بھوک کے بعد صدقہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ کیونکہ نانا جان نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا ہے، تو رسول اللہ کی شریعت نے ہم پہ صدقہ حرام کیا، تو اتنے دن کی بھوک کی وجہ سے کیا صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا؟ اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ شہزادی سکینہ کی گفتگو دل کو چیرنے والی تھی۔ سیدہ زینب کے جذبات بے قابو ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے کوفہ کی عورتوں سے کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہمارے رسول ہیں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے، اپنا صدقہ لے جاؤ، صدقے کے مستحقین کو صدقہ دو، ہم صدقہ لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسینیوں کے اس مجمع میں، اللہ کی قسم اٹھا کر کے اپنے ضمیر کو آواز دو، شہزادی سکینہ 7 سال کی ہے اور 6-7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد نبی نے جو صدقہ حرام کیا ہے وہ صدقہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھوکی رہنے کو تیار
ہے، پیاسی رہنے کو تیار ہے، موت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، مگر صدقہ کھانے تیار۔ کون صدقہ؟ جو روٹی پاک ہے، جو روٹی طیب ہے، جو روٹی طاہر ہے، لیکن ہے صدقہ آل نبی پر حرام، نہیں کھایا۔ یہی کربلا ہے۔ کیا سیکھا کربلا سے؟ کربلا والے پاک روٹی نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے، پاک کھجور نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ صدقہ نہیں کھا رہے 6-6 7-7 دن کی بھوک کے بعد، تم سود کیسے کھا لیتے ہو؟ حسینی ہو نا، پھر تم سود کیسے کھا لیتے ہو؟ کیونکہ سود تو سور کی طرح حرام ہے، جیسے سور حرام ہے ویسے سود حرام ہے۔ وہ صدقہ نہیں کھا رہے 6-7 دن کی بھوک کے بعد، اور تم سود کے دھندے کر رہے ہو۔ کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میں بولوں گا نہیں، آپ نے بھی نہیں بولنا، لیکن اپنے ضمیر کو آواز دو۔ وہ صدقہ نہیں کھا رہے، پاک روٹیاں صدقے کے نام کی آئی تو نہیں کھا رہے، اور تم نشے کی گولیاں کیسے کھاتے ہو؟ تم شراب اپنی حلق میں کیسے اتار لیتے ہو؟ تم جوے کی رقم کیسے کھاتے ہو؟ تم چوری کی رقم کیسے کھاتے ہو؟ تم دھوکہ دیے ہوئے پیسے کیسے کھا لیتے ہو؟ جو سور کی طرح حرام ہے، خون کی طرح حرام ہے، جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے نشے کی چیزیں، کیسے کھاتے ہو؟ کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ یاد رکھنا، اگر کل فہرست بنے گی کہ کردار کے اعتبار سے کون امام حسین کے خیمے میں کھڑا تھا اور کون یزید کے خیمے میں کھڑا تھا، تو یاد رکھنا نشہ کرنے والے جوانوں، کل قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے والے جوانوں، کردار کے اعتبار سے تمہیں یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، زنا کے منصوبے بنانے والوں، یزید سے نفرت ہے نا تو کردار یزید سے نفرت کیوں نہیں کر لیتے؟ یزید سے نفرت ہے نا تو یزید کے کرتوت سے نفرت کیوں نہیں کر لیتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، یزید تو بندر نچاتا تھا، تم تو خود ناچتے ہو، شادیوں میں ڈی جے لگا کر کے ناچ رہے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ آؤ، آج بھی حسین آواز دے رہے ہیں، کون ہے دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والا؟ آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، چھوڑ دو یزید کا خیمہ، جیسے ہر نے چھوڑا تھا، آج بھی موقع ہے مرنے سے پہلے حسین صدا لگا رہے، مولا حسین آؤ دین کے نام پہ میرے مددگار بن جاؤ۔ اگر یزید کا خیمہ ہر کی طرح چھوڑ دو گے تو جیسے میرے امام نے یزید کا خیمہ چھوڑنے پر حضرت ہر کو جنت کی بشارت دی تھی، میرے امام آج بھی سب تمہیں جنت کی بشارت دیں گے، اور جنت کی بشارت ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ آؤ آج سچی توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، شربت والا حسینی بننا آسان ہے، کردار والا حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ کردار والا حسینی تو بغداد میں سو رہا ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو اجمیر معلیٰ میں سو رہا ہے جسے غریب نواز کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو کلیر میں سو رہا ہے جسے صابر کلیر کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو جو ہے وہ سرہند میں سو رہا ہے جسے مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، آج ہم کہتے ہیں نا لوگ ہمیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اور وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم صرف حسینی بن جاؤ، صرف حسینی بن جاؤ، دشمن بھی تم سے کانپتا نظر آئے گا۔ حسینیت میں طاقت اتنی ہے، قوت اتنی ہے، ہر حسینی سے زمانہ لرزہ ہے۔ آج بات اتنی ہے، ہم حسینی کہہ رہے ہیں، حسینی بنے نہیں ہیں، حسینی بنے نہیں ہیں۔ اگر ہم بن جائیں نا، دیکھو کربلا کیا درس دے رہا ہے۔ آئیے آج ہم، بکری نے میرے آنگن میں پیشاب کر دیا، ایک دوسرے پہ کیس، بیوی جا کر کے غصے سے بیٹھ گئے، شوہر پہ کیس، یہی بچوں نے کھیل کود میں گالی گلوچ کر لی تو ہم مرڈر بھی کر دیتے ایک دوسرے کو۔ کیا چیز ہے حسینیت؟ کیا ہے؟ مورخ نے کہا تک انصاف کیا، لیکن میں صرف ناقل کی حیثیت سے بطور نصیحت بیان کر، جس وقت کربلا ہو گیا تو شمر مدینہ منورہ آیا، کربلا کے بعد کسی وقت آیا ہوگا،
جب شمر کی آنے کی خبر سنی لوگوں نے کہ شمر مدینہ آیا، مدینہ منورہ، تو مدینے والوں کو اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی، چتکبرا کتا اس کو کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی کہا گیا، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، شمر سے کوئی نہیں ملے گا، ملاقات نہیں کرے گا، اس کو کھلائے گا نہیں، پلائے گا نہیں، اس کا بائیکاٹ، آل رسول سے اس نے دشمنی کی، اس کو کوئی عزت نہیں دے گا شمر کو، سب کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے کسی نے امام زین العابدین تک پہنچا دی، امام آج مدینہ منورہ میں شمر آیا ہے، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اس کے لیے، کسی کا دروازہ کھلا نہیں، نہ کھانا دے رہے، نہ پانی دے رہے، نہ اس کو گھر میں کوئی عزت سے آنے دے رہا ہے۔ امام نے فرمایا شمر آیا ہے، امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے، آپ نے فرمایا جا اس کو بلا کے لا۔ توجہ، سب نے دروازے بند کر لیے، امام زین العابدین کہتے اس کو بلا کے لا۔ خادم گیا، بلا کے لایا، آپ نے دسترخوان بچھایا، اس کے آگے کھانا رکھا، پانی رکھا، جب وہ بھوکا پیاسا تھا، امام زین العابدین کو دیکھا، پہچان لیا، جلدی جلدی سے کھایا بھی پیا بھی، اور کھانے پینے کے بعد جب پورا فارغ ہو گیا تو کہنے لگا اے علی، امام زین العابدین کا اصل نام علی ابن حسین ہے، کہا اے علی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں اس لیے اتنا احسان کیا، میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں اس لیے مجھ پہ اتنا احسان کیا۔ میرے امام نے فرمایا شمر، یہ جتنے مدینے والے یہ کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو نہیں تھا انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو وہاں موجود تھا، میں وہاں موجود تھا، تو شمر ہے نا، تیرے کہنے پر پانی بند کیا گیا تھا نا، تو نے ابن زیاد کو ورگلایا تھا نا، تو نے دوپٹے چھنوائے تھے نا، تو نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑوائے تھے نا، تو نے میرے بھائی ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کی گردن پر حلق پر تیر چلانے کا حکم دیا تھا نا، تیرے ہی حکم سے میرے بابا کی شہادت کے بعد کپڑے اتروائے گئے تھے نا، تیرے ہی حکم سے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے نا۔ یہ کہتے کہتے امام زین العابدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا، رو پڑے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جو نہیں دیکھنے والے وہ پہچان گئے، میں تو تجھے دیکھا، تجھے ظلم کرتے میں نے دیکھا، خواتین کے ہاتھوں میں رسیاں تیرے کہنے پہ بندھی تھی نا، یہ سب کچھ تو نے کیا تھا نا، میں نے تجھے پہچان گیا۔ اس نے کہا امام آپ مجھے پہچان گئے، پھر بھی کھلایا پلایا، دروازہ کھولا میرے لیے پہچاننے کے بعد۔ تب امام نے فرمایا جو تو نے کیا تھا نا وہ تیرے خاندان کی روایت اور وہ تیرے خون کا اثر تھا، اور جو میں نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت اور ہمارے خون کی تاثیر ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، پیغام شہید اعظم، اہل بیت مصطفیٰ، اللہ منتقم حقیقی ہے، انتقام تو تجھ سے اللہ لے گا، لیکن تو میرے نانا کے مدینے میں چل کے آیا ہے، دنیا یہ نہ کہے کہ کوئی گیا تھا اور بھوکا رہا تھا مدینے میں، تو نانا کی چوکھٹ پر لوگ سوال یا نشان کھڑا کریں گے۔ ہمارے گھر کی روایت ہے دشمن بھی چوکھٹ پر آ جائے تو ہم لوگ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں، حسینی ہونا سگے بھائی سے بات بن کر رکھیے، حسینی ہونا بہن کا حق دبا کر کے رکھا ہے، ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو، ہر سال حج کو جا رہے، بہن کا حق کیوں نہیں دیتے، بہن کا حصہ کیوں نہیں دیتے، پھوپھیوں کا حصہ کیوں نہیں دیتے، حسینی ہونا ذرا غور تو کرو، وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، اور ہم نے پھوپھیوں کے ساتھ کیا کیا، چچا کے ساتھ کیا کیا، چچا نے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا، دادا نے پوتے کے ساتھ کیا کیا، بیوی شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو کچھ کر رہے ہو وہ حسینیت نہیں ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حسینیت ہے۔ آؤ آج بھی ایک حسینی، حسین پاک کا غلام آپ کو آواز دے رہا ہے، نکلو خیمہ یزید سے، آج کی تاریخ میں توبہ کرو اور امام کو آواز دو، میرے امام آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ نے جیسے سلوک کا حکم دیا اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دوں گا، کسی مسلمان پہ ذات کے لیے کیس نہیں کروں گا، کسی مسلمان کا حق نہیں دباؤں گا، پھوپھی کا حق ہو، بہن کا حق ہو، چچا کا حق ہو، سب کا حق ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، بات تو میں ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات آپ کو، امام حسین نے رشتے کیسے نبھائے، رشتے کیسے نبھائے بتاؤ؟ سب سے بدنام رشتہ کون سا ہے؟ سب سے بدنام رشتہ رشتوں میں ہے سوتیلا رشتہ،
سوتیلا رشتہ سمجھتے ہیں نا، ماں الگ ہو باپ ایک ہو. اگر کوئی کہہ دے سوتیلی ماں تو فوراً شک آتا ہے، سوتیلا بھائی ہے فوراً شک. کربلا میں امام حسین کا سب سے معتبر مستند معتمد کون تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے مستند اور معتمد کون تھا؟ بلکہ قرآن کی تفسیر میں دیکھو تو تفسیر قرآن میں بھی سوتیلا رشتہ سب سے جو ہے وہ مشکوک نظر آتا ہے. سوتیلا رشتہ کون سا؟ سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں. سوتیلے بھائی کا مطلب ہاتھ کا پانی لے کر کے زمین پہ ڈال دینا. سوتیلے بھائی کا مطلب ہاتھ کی روٹی چھین کر کتے کے آگے ڈال دینا. سوتیلے بھائی کا مطلب لات سے مار کر سوتیلے بھائی کو کنویں میں پھینک دینا. یہی سوتیلا رشتہ ہے، یہی سوتیلا ہے. لیکن میرے امام نے اس صدیوں کے مشکوک سوتیلے رشتے کو کربلا میں کتنا معتبر بنا دیا، کتنا معتبر بنا دیا. ہم کہاں ہیں؟ کربلا ہم نے سمجھا ہی نہیں. جس دن مسلمان کربلا سمجھ لے گا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. بدر و احد کے خلاصے کو کربلا کہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے تتمہ کو کربلا کہتے ہیں. کربلا ہے کیا؟ امام علی مقام کا سب سے معتبر کون ہے مستند؟ سوتیلا بھائی. کون؟ غازی عباس. وفا کی اگر داستان کو ایک ساتھ سمیٹنا ہے کربلا میں تو صرف عباس کہہ دو، ہے نا؟ عباس کہہ دو. لیکن ایک بات آپ سے، تالی دونوں ہاتھ سے بج، ایک ہاتھ سے. آخر وہ سوتیلا بھائی اتنا پیار کرنے پہ مجبور کیسے ہو گیا؟ امام حسین نے کتنا اس شخص کو، اس ذات کو پیار دیا ہوگا کہ وہ ذات اتنی معتمد ہو گئی، مستند ہو گئی. امام کے پاس، امام کے مورخ لکھتا ہے کہ 9ویں محرم کی رات یعنی 10ویں شب تھی. تو جب امام علی مقام نے خیمے کے لوگوں کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد کہا، دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے، اپنی جان خطرے میں مت ڈال، تم سب چلے جاؤ. میرے آوان و انصار، میرے ایک ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے نکل جاؤ، سب چلے جاؤ. وہ جب تمہیں نہیں پائیں گے اور مجھے پائیں گے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے معاملہ مجھے ہے. وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں مجھے، تمہیں نہیں سمجھتے رکاوٹ. وہ میں موجود رہوں گا تو وہ تمہیں نہیں. جاؤ جاؤ زندگی جیو، کل تم پر کوئی الزام نہیں. جاؤ، میں نے تم سب کو جو ہے وہ اجازت دے دی، چلے جاؤ. اچھا میرا چہرہ دیکھ کر نہیں جاتے شرم اور حیا کی وجہ سے؟ یہ لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں. چراغ بجھا دیا اور چراغ بجھا کر کہا جاؤ اندھیرے میں نکل جاؤ تاکہ تمہیں حیا نہ آئے حسین سے. قیامت کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. جاؤ میں ذمہ داری دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ سب. چراغ بجھ گیا. خیمے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، دیر تک سسکیوں کی آواز بلند رہی. بہت دیر گزری تو امام علی مقام نے چراغ خود بجھایا تھا، لیکن جلانا تو کسی اور نے تھا. امام کے خطبے کے بعد کون رکے گا کون جائے گا کوئی گارنٹی تھی؟ میرے بھائی لوگ کرسی والے جلسے چھوڑ کر کے چلا جاتے ہیں تو وہاں تو کل صبح موت تھی، کل صبح موت تھی. ہم نے پیروں کو چھوڑ کر مریدوں کو جاتے دیکھا، پیروں کو چھوڑ کر مریدوں کو جاتے. ایک شخص ہمارے ہندوستان میں آیا، 5 سال میں اس نے 5 لاکھ مرید بنایا. افغانستان کا ایک شخص 5 لاکھ مرید بنائے. ایک میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تو نادان ہے، اتنے برسوں سے تو ہندوستان میں رہتا ہے، کتنے مرید کی؟ میں نے کہا تو ہے ہی نہیں کچھ. اس وقت تو کوئی تھا بھی. کہا نادان ہے تو دیکھ، میں نے 5 سال میں 5 لاکھ سے زائد مرید کر لی. لیکن جب اس شخص کی شہادت ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ مرید نے مارا پیسوں کی لالچ میں. اور پھر 3 دن سے زائد تک کے جنازہ رکھا، ایک مرید تک نہیں آیا جنازے میں، ایک مرید تک نہیں آیا. یہ بے وفائی کا، جن کے لیے ہم مرتے ہیں، لڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں، یہ مرید پتہ نہیں قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں تو کہتا ہوں، میں یہ سوچتا بھی ہوں کہ کاش ہم مرید کی فکر کرنے کی بجائے، ہم لوگ بڑوں کی بات نہیں کروں میں، اپنی ہم آپس کی بات کروں، ہم مرید کی فکر کرنے کی بجائے اپنی مراد کی رضا کی فکر کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں. میرے بھائیوں، بیٹے تک فاتحہ پڑھنے نہیں آتے، باپ کی قبر پہ کون کس نے آنا ہے؟ اور آنا بھی ہے تو رکنا کتنے دیر ہے، اس کے فاتحہ کا حال کیا؟ ہم نے تو نبی کے بارگاہ اقدس میں بھی لوگوں کو بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سلام پیش کرتے
کرتے دیکھا ہے، ویڈیو چالو کر کے گھر والوں کو بتا رہے، خود سنہری جالیوں کے سامنے اور ویڈیو چالو کر کے۔ میں کہتا ہوں جو نبی کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کے حاضر نہ ہو، وہ پیر کی بارگاہ میں اور علماء اور مقرروں کے پاس کہاں سے متوجہ ہو کر حاضر ہوں گے؟ یہ دنیا بے وفا، دنیا سے زیادہ بے وفا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ امام کہتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائن شاہ کش، اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھنے والی ہے، لوگوں کی فکر کرنے والوں، یار کو منا لو، کوئی قبر پہ آئے نہ آئے، یار راضی رہے گا، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ہوگی۔ ارے کس نے کہا تھا، کس نے سوچا تھا کہ جس حسین کو نہ کفن مل رہا تھا نہ قبر مل رہی تھی، ان کی قبر بھی شان سے بنے گی؟ واللہ ہم نے قبروں کو شہروں کے اندر بنتے تو دیکھا ہے، توجہ کرنا، ہم نے قبروں کو شہروں کے اندر بنتے تو دیکھا ہے، لیکن جہاں قبریں ہو وہاں شہر آباد ہوتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا۔ اگر قبروں کے نام پہ کوئی شہر بسا ہے تو وہ دو شہر ہے، ایک کو نجف اشرف کہتے ہیں، دوسرے محلہ کہتے ہیں۔ گزارش ہے سب کی فکر چھوڑو، اللہ کو راضی کر، اس کے رسول کو راضی کر، اور یہ چیٹنگ بازیوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا۔ سچے سچے حسینی بنو۔ آج میرے امام کا مزار کیسا آباد ہے، میں نے کسی مزار پہ اتنا سونا نہیں دیکھا جتنا کربلا معلی اور نجف اشرف میں دیکھا، اور 24 گھنٹے حرم امام کھلا رہتا ہے، لیکن کبھی میں نے حرم امام کو خالی نہیں دیکھا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ امام نے چراغ تو خود جلانا نہیں تھا، کسی نے جلانا تھا۔ کون کس کو چھوڑ کے چاہے گا؟ کربلا میں امام نے اجازت دی کہ جو جانا چاہتے چلا جائے، میرے خاندان والے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے۔ اب چراغ جلتا ہے تو چراغ جلانے کے لیے کسی کو حکم دینا ہے، کون رہا کون گیا کسے خبر؟ لیکن امام پاک کتنے وثوق اور کتنے یقین سے کہتے ہیں، عباس اٹھو اور چراغ جلا دو۔ مطلب سوتیلے بھائی پر اتنا یقین تھا، کوئی رہے یا جائے میرا عباس مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے۔ اسی لیے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، رسول اللہ کے اصحاب میں سر تا سر وفا، اگر ہم کسی کو نام دے سکتے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب وفادار تھے، لیکن جانے وفا اگر کوئی وہ صدیق اکبر ہے، سب وفادار تھے، لیکن کربلا میں اگر رنگ صدیقی کوئی ادا کرتا ہے اور امام علی مقام کا واقعی دست و بازو بنتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں۔